كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم بھائیو، دوستو، بلوغ المرام کتاب الصیام پر گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی، اور پچھلے درس میں اعتکاف کے متعلق بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشہر الاواخر من رمضان توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. اس حدیث پر گفتگو ہوئی تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دیا. یہ حدیث، اسی حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی. ترجمہ بھی، معنی مفہوم بھی تو گزر چکا تھا. تھوڑی سی چیز اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. دو باتیں اس حدیث کے متعلق مزید. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے. یہ آخری عمل آپ کا تھا، کیونکہ جب اعتکاف کی مشروعیت شروع ہوئی ہے یا آپ نے شروع کیا ہے تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اعتکاف عشر اول کا بھی کیا ہے، اوسط کا بھی کیا ہے، 20 رمضان تک آپ نے اعتکاف کیا ہے. پہلے عشرے کا بھی ہوا ہے اور آخری عشرے کا، بیچ والے عشرے کا بھی ہوا ہے. لیکن جب آپ کو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ ماہ رمضان، لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر اعتکاف کا سلسلہ آخری عشرے سے شروع کیا، جس کا
تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا رہی ہیں نا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری عمل بتا رہی ہیں۔ اعتکاف پورے رمضان کا کبھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا ہے، پہلے عشرے کا بھی، دوسرے عشرے کا بھی کیا ہے، اور آخری کا بھی کیا ہے۔ لیکن آخری عمل جو آپ جس پر آخری دم تک یعنی وفات تک آپ قائم رہے، وہ آخری عشرے کا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر ہے، تو آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور اسی پر آپ کی وفات ہوئی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ثم اعتکف ازواجہ، یہ دوسری چیز ہے۔ کیا اعتکاف یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا، یا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک تعبدی یعنی ایک عبادتی عبادت ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ واقعی اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، جیسی نبی علیہ السلام کے لیے تھا ویسے امتیوں کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ نے وفات دے دیا، ثم اعتکف ازواجہ، تو آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا، اور دوسرے لوگوں نے بھی یہاں تک کہ آج تک اعتکاف کی سنت جاری ہے۔ بعض اہل علم کہتے تھے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد اعتکاف ختم ہو گیا، ان کا قول مرجوح ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ اعتکاف کی سنت نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ آپ کے بعد بھی قیامت تک اسے سلسلہ جاری رہے گا۔ ام المؤمنین نے اس سنت کو جاری رکھا، اور یہیں سے پتہ چل گیا یہ بھی کہ جیسے مرد اعتکاف کر سکتے ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اگلی حدیث وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے نا؟ ہاں، یہ حدیث مروی ہے، بلکہ اعتکاف کی اکثر روایات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق علیہ۔ نبی علیہ السلام جب اعتکاف کرتے تو فجر کی نماز پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے۔ معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والا مسجد کے کسی ایک طرف چادر گھیر کر کے اپنا ایک حصہ الگ کر لیتا ہے تاکہ اسی کے اندر بیٹھ کے عبادت کرے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے جانے والوں کی نگاہ نہیں پڑتی، آدمی ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس میں خشوع خضوع خلوت زیادہ رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام زمانے میں چٹائی لوگ گھیر لیتے تھے، آج چادر گھیر لیتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے کے لیے آدمی جو اپنے لیے چادر وغیرہ سے گھیر کر کے اپنا ایک ایریا مخصوص کر لیتا ہے، اس کو معتکف کہا جاتا ہے۔ معتکف نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا عام طور پر کہ آپ فجر کی نماز پڑھاتے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ معتکف میں چلے جاتے تھے، چونکہ فجر سے دن شروع ہو جاتا ہے، اور دن شروع ہوتے ہی نماز ہوئی، نماز پڑھا کر کے سیدھے آپ معتکف میں چلے گئے تاکہ پورے 10 دن آپ کے مکمل ہو جائیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آدمی اعتکاف اگر کرنا چاہتا ہے تو
20 تاریخ یا 21 تاریخ کے صبح سے بھی کر سکتا ہے. 21 تاریخ کی صبح سے رات اپنے گھر میں گزارے، فجر کی پہلے چلے جائے، فجر کی نماز پڑھے اور اعتکاف شروع کر دے. ایک شکل اس حدیث سے ہی پتہ چلا. دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کو اعتکاف کرنا ہے تو زیادہ افضل یہ ہے، اور جو معمول بہا ہے مفتہ بھی ہے، کہ 20واں روزہ انسان مسجد کے اندر افطار کرے. 20واں رمضان مسجد کے اندر افطار کرے گا. سورج غروب ہوا، 21ویں تاریخ شروع ہو گئی. سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، چونکہ عربی تاریخ سورج غروب ہونے سے بدلتی ہے. تو آخری عشرہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ 20 کا رمضان، 20واں روزہ ہم افطار کے، سورج غروب ہوا، افطار کرتے ہیں، ادھر تاریخ بدل جاتی ہے. تو نبی علیہ افطار کرے اور افطار کر کے وہیں رہ جائے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے. تو یہ دو طریقے ہیں اہل علم کے نزدیک، دونوں جائز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کا 20واں روزہ افطار کرے، مغرب کی نماز پڑھ کر کے انسان اعتکاف میں، سورج غروب ہو مسجد کے اندر غروب ہو رہا چاہیے. 20 رمضان کا روزہ افطار کرنے کے وقت سورج غروب ہوتے ہی انسان کو مسجد میں رہنا چاہیے. افطار کیا، سورج غروب ہوا، آخری عشرہ شروع ہو گیا، 21ویں تاریخ شروع ہو گئی، اس کا اعتکاف بھی شروع ہو گیا. ایک شکل تو یہ ہے، اور یہی زیادہ معمول بہا ہے، کیوں اس میں پوری رات بھی مل جا رہی ہے. دوسرا عمل یا دوسرا قول اس حدیث کے مطابق کہ آدمی 21ویں رمضان کی اذان فجر کے لیے کہاں پہنچ جائے؟ مسجد میں، مسجد اعتکاف کی نیت سے پہنچ جائے، فجر کی نماز پڑھے اور اپنے معتکف میں چلے جائے. اس طرح سے اعتکاف شروع ہو گیا. لیکن زیادہ اہل علم کا قول وہی ہے کہ 21 کی شب وہیں گزارنی چاہیے. نہیں یہ بات کہ ام المومنین عائشہ کی اللہ رسول نماز فجر پڑھتے پھر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے، تو اہل علم نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 21ویں رات وہیں گزارتے تھے مسجد میں، لیکن معتکف میں نہیں جاتے تھے. وہ جو اعتکاف کے لیے کہ وہ نہیں جاتے تھے. ویسے مسجد میں آپ رات گزارتے، اعتکاف آپ 21ویں شب آپ کی مسجد ہی میں گزرتی تھی اعتکاف کی حالت میں. لیکن آپ ویسے ہی رات گزار لیتے، معتکف میں جو داخل ہوتے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد. میرا خاص مسئلہ واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی شروع ہو گئی ہوگی. یہ نبی علیہ السلام کے اعتکاف کا طریقہ تھا کہ رات 21ویں شب تو آپ وہیں گزار لیتے، لیکن معتکف کے باہر نماز فجر پڑھاتے، 21 کی صبح سحر کرتے، فجر کی نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد اب معتکف میں داخل ہو جاتے. وہی جو چادر گھیر رکھتے تھے یا چٹائی ایک کنارے، اسی میں آپ چلے جاتے، وہیں آپ ایک نماز کے لیے حاجت کے لیے باہر نکلتے، ورنہ اسی میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. یہ ہے اعتکاف. اور اس حدیث سے ایک چیز اور معلوم ہو گئی اعتکاف کے متعلق، وہ یہ کہ مسنون یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کے لیے چٹائی وغیرہ چادر وغیرہ گھیر کر کے اپنے لیے ایک کمرہ بنا لے
اور اسی میں زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مسجد میں لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، دن میں کھلی رہتی ہے یا نماز کے وقت گھنٹوں کھلی رہتی ہے، رمضان میں بہت دیر تک رات تک کھلی رہتی ہے. آدمی اگر باہر بیٹھے گا تو لوگ آئیں گے، ملیں گے، بات کریں گے، عبادت میں خلل پیدا ہوگا. اس لیے بہتر ہے، مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی ممانعت مسجد والوں کی طرف سے یا اوقاف کی طرف سے نہیں ہے تو سنت یہی ہے کہ انسان اپنے لیے چادر وغیرہ کا ایک ایریا گھیر کر کے اسی کے اندر معتکف بنا لے. اور یہاں تو میں نے دیکھا ہے بہت ساری مسجدوں میں ایک آدمی کے رہنے کے لیے باقاعدہ مسجد والے خود یا اوقاف کی طرف سے انتظام کر دیا جاتا ہے. ایک اس کے لیے طرف سے چادر گھیر دی جاتی ہے اور اسی کے اندر اس کا بستر رہتا ہے، اپنا وہ اعتکاف کر لیتا ہے. اس میں انسان اپنا اکیلا رہے گا، خشوع خضوع کے ساتھ، جو عبادت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے، جو کچھ چاہے وہ کرے. اور یہی سے ایک چیز اور آپ حضرات یاد رکھیے گا، جب معتکف سنت ہے کہ آدمی معتکف بنا لے، ایک ایریا چادروں سے گھیر کر کے اپنے لیے مخصوص کر لے تاکہ لوگوں سے ملنے جلنے اور آنے جانے والوں سے بات چیت کرنے کا موقع نہ رہے، آدمی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہے. تو یہی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا، جب اعتکاف میں عام نمازیوں سے، لوگوں سے ملنے جلنے بات کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. تو انسان اپنے کھیل کود، لہو و لعب، آج کا موبائل، یہ ساری چیزیں اگر ساتھ میں رکھا تو پتہ نہیں. آج موبائل جیب میں رکھنے کا مطلب کہ آپ کا پورا آفس ہے، آپ کی پوری کمپنی ہے، دنیا کے سارے. تو اس لیے اس قسم کے اوقات موبائل میں ضائع کرنا یہ اعتکاف کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک وقف کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں. تو اب کوشش کریں کہ جہاں دنیا کی تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہیں، آپ اپنے آپ کو ذرا موبائل میں مشغولیت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر پورا کاروبار آپ موبائل سے سنبھال رہے ہیں تو پھر اعتکاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ گھر میں بھی موبائل سے پورے کاروبار آن لائن کر لیتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے بھی کر لینے، تب تو آپ نے پورا اپنا آفس ہی پورا مسجد میں لے کے چلے گئے. اعتکاف میں اعتکاف تو نہ ہوا. اعتکاف تو کہتے دنیا سے کلی طور پر الگ تھلگ ہو کر کے صرف اللہ کے لیے وقف ہو جانا. اس لیے اس کا خاص خیال ہونا چاہیے. اگلی حدیث، وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. یہ حدیث بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اس کا بھی تعلق اعتکاف کے احکام سے ہے. آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی رأسہ، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری طرف کر دیتے اور آپ مسجد تو آپ کا پورا جسم مسجد کے اندر رہتا. فورجلہ، میں آپ کے سر کی کنگھی کر دیتی، تیل وغیرہ لگا دیتی، بالوں کو سیٹ کر دیتی. آپ مسجد میں رہتے اور سر مسجد کے باہر کر دیتے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جو تھا وہ مسجد سے سب سے زیادہ قریب تھا، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ جو کھلتا تھا وہ مسجد میں کھلتا تھا، بالکل قریب تھا. یہ بڑی عجیب سی حضرت عائشہ کی خوش نصیبی تھی. یعنی نبی علیہ السلام مسجد سے نکلتے تو اگلا قدم حضرت عائشہ کے گھر میں پڑ جاتا تھا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کی حالت میں رہتے تو آپ اپنے جسم مبارک کو مسجد میں لٹا دیتے تھے ایسے. حضرت عائشہ وہاں اپنے دروازے پر نکلتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کا سر مبارک مسجد کے باہر ہوتا اور آپ مسجد کے اندر رہتے. حضرت عائشہ مسجد کے باہر اپنے گھر پر بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام کے بالوں میں تیل مالش کرنا، کنگھی کر دینا. کیوں کہ اگر انسان سر کے بالوں میں کنگھی وغیرہ نہ کرے اور تیل وغیرہ لگانے کی عادت اگر ہو جاتی، نہ لگائی جائے تو سر میں مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اچھے نہیں لگتے. اسلام اچھے شکل و صورت کو پسند کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شکل و صورت دیا اس کو تیل کے ذریعے، کنگھی کے ذریعے اچھے سے اچھا بنا رکھے. اللہ اسلام نے اس کو پسند کیا، نبی علیہ السلام اس کو پسند کرتے تھے. تو بال کے سیٹ کرنے کے لیے کنگھی کرنا، تیل لگانا، اس میں مالش کر دینا، اس قسم کے کام کے لیے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کو کے حوالے کر دے. حضرت عائشہ مسجد کے باہر بیٹھ کر کے آپ کے بالوں کی پوری سیٹنگ کر دیتی تھی، یعنی کنگھی، تیل، مالش وغیرہ سب کر دیتی تھی. اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی. پورے ازواج مطہرات میں کسی کو نصیب نہیں تھا، یہ صرف حضرت عائشہ کو نصیب تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں نقل کیا جاتا ہے. نمبر 2، اعتکاف کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے. انسان اگر بلا ضرورت مسجد کے باہر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان کہاں رہے؟ مسجد میں رہے. لیکن اگر انسان مسجد میں ہے، اس کے جسم کا، اس کے بدن کا کچھ حصہ تھوڑا سا اگر باہر نکل جائے تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ نبی علیہ السلام کا پورا جسم مبارک مسجد میں رہتا اور سر مبارک حضرت عائشہ کے گود میں ہوتا تھا. اس سے یہ بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوا. آج بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو ایسا عمل انسان کی بیوی کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی ایسے ایک انسان ہے، اس کو کچھ بیماریاں ہیں، ضرورت پڑتی ہے، یا سر وغیرہ میں کے بال ہیں، بہت ساری چیزیں. تو اگر انسان کے کسی حصے میں، ہاتھ میں ہو یا پیر میں کہیں کوئی ضرورت ہو جائے، مرہم پٹی کی کوئی ایسی نوبت آ جائے، مسجد کے اندر پورا جسم رکھ کر کے جسم کا وہ حصہ جس میں کو نکالنے کی ضرورت ہے اگر وہ نکال دیا اور وہاں بیٹھ کر کے انسان مثلا مرہم پٹی کرنا ہے یا کوئی اور کام اگر کر دے گا تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اس سے یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا. اور یہیں سے ایک بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوا، وہ یہ کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے مسائل جو قرآن سورۃ البقرہ میں بیان کیا، تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 یعنی 187 اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہو. قرآن پاک کی اس آیت سے تمام اہل علم کے اتفاق اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہوئی، اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی میں ہوگا، مسجد کے علاوہ اعتکاف کہیں نہیں ہو سکتا.
چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے۔ بعض مذاہب میں جیسے علماء احناف ہیں، ان کے ہاں مرد کے لیے تو مسجد میں اعتکاف شرط ہے، لیکن عورتیں اگر مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ خصوصاً وہ جگہ جو گھر میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھتی ہیں۔ دیکھا ہوگا پرانے زمانے ایک بڑا رواج تھا، اور آج بھی ہمارے برصغیر میں عورتوں کے لیے مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو عورتیں گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک جگہ، بسا اوقات گھروں میں چھوٹا چبوترا بنا لیتے تھے تو وہیں نماز ہوتی تھی۔ عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مقام جگہ مخصوص کر لیتی تھی، وہاں بچوں کو نہیں جانے دیتی، بچہ جب چلا جائے تو ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ عورت کی مسجد گھر میں۔ تو علماء احناف کے یہاں ایک قول ہے کہ اگر مسجد میں کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتیں اگر مسجد میں اپنے گھر کی مسجد میں اپنے گھر میں کوئی جگہ اعتکاف کر لیں تو جائز ہے، ورنہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے اعتکاف میں ہر ایک کے لیے اعتکاف کرنا اگر ہے تو مسجد اس کے لیے شرط ہے۔ اور دلیل کہاں سے نکلی؟ وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ آگے کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا۔ نبی علیہ السلام جب اعتکاف کرتے تھے تو اعتکاف کے دنوں میں آپ مسجد سے نہیں نکلتے تھے، گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے، الا لحاجتین، مگر یہ کہ کسی خاص حاجت کے لیے، یعنی استنجا، حمام وغیرہ استنجا کرنا ہے، یا اس قسم کی کوئی ضرورت ہے جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی اور گھر ہی میں پوری ہو سکتی ہے، تو نبی علیہ السلام مسجد سے گھر کے اندر رہتے، اپنی حاجت پوری کر کے واپس آ جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ گھر کے میں اور انسان جا سکتا ہے اعتکاف کے دنوں میں، اعتکاف کی حالت میں، لیکن مخصوص حاجت اور ضرورت، جو حاجت مسجد کے اندر جس کا انتظام نہیں ہے۔ آج مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مسجدیں، خصوصاً امارات میں، مسجدوں کے اندر جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں نہانے کا، دھلنے کا، تقریباً سارا استنجے کا سارا انتظام ہوتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر ان تمام چیزوں کا انتظام ہے تو ان چیزوں کے لیے بھی گھر نہ جائے، مسجد ہی میں حاجت پوری کرے اور پھر اعتکاف میں واپس آ جائے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مسجد کے اندر یہاں ایک چیز اور ایک ضرورت کے تحت آج بیان کر دینا ضروری ہے۔ اعتکاف کے اندر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر مسجد کے پڑوس میں انسان کا گھر ہے، مسجد کے قریب ہے یا کچھ فاصلے پر ہے، مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے تو گھر میں اہل ویال، بیوی، بچے، اس کے کھانے پینے کا سامان لے جا کر کے دے آتے ہیں، سامان ہے، کپڑا ہے، ضروریات کی ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور اعتکاف میں سب پہنچا کر کے آ جاتے ہیں، کھانا بھی دے آتے ہیں، ضرورتیں بھی کی چیزیں بھی وہاں دے کے آ جاتی ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر استطاعت ہے، انسان کے اہل ویال، دوست احباب اس طرح سے کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں ساری مسجد پہنچا دیتے ہیں تو مسجد میں نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی کچھ ایسی شکلیں ہوتی ہیں
کہ انسان کا مسجد کے اندر کوئی انتظام نہیں ہوتا معتکف کا. مثلا مسجد کے اندر ہو سکتا ہے استنجا وغیرہ کا انتظام تو ہو قضاء حاجت کا، لیکن نہانے کا انتظام نہیں ہوتا. نہانے کا انتظام نہیں ہوتا. مسجد کے اندر نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اگر انسان غسل کرنا چاہتا ہے اور مسجد میں غسل کا انتظام نہیں ہے تو اعتکاف والی مسجد سے نکلے گا، سیدھے خاموشی کے ساتھ گھر جائے اور گھر جانے کے بعد غسل کرے اور غسل کر کے واپس آ جائے، کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام جیسے قضاء حاجت کے لیے گھر جاتے تھے اور حاجت پوری کر کے پھر مسجد میں آ جاتے تھے. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان ہے گھر اعتکاف میں جس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام مسجد میں کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، اور ٹیلی فون سے کوئی دکان والا بھی نہیں پہنچا سکتا، تو ایسی حالت میں انسان اگر اس کا گھر ہے لیکن کوئی کھانے پہنچانے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے گھر جائے، کھانا کھا کے واپس آ جائے. بیٹھ کر کے آرام نہ کرے، بات نہ کرے، وہاں ٹائم پاس نہ کرے، صرف جائے خاموشی کے ساتھ کھانا کھا کے واپس آ جائے، کوئی مشکل نہیں. اور اس سے بھی بڑی چیز کبھی ہوتی ہے بہت سارے بڑے شہروں میں کہ آدمی کا گھر بھی نہیں ہے، مسجد میں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، سوائے ہوٹل کے اور کوئی راستہ نہیں. اگر ہوٹل والا کھانا نہیں پہنچا دیتا، کوئی ساتھی لا کر کے نہیں دے سکتے، تو آپ ضرورت بھر کے لیے جائیں، ہوٹل پر کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر کے واپس آ جائیں. اس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اتنی سہولتیں اور اتنی آسانیاں انسان کو اللہ تعالی نے دی ہیں، لیکن اب انسان گھر جائے، چلو تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، آرام کر لیں، کھانا پینا کر لیں، کچھ ٹی وی چلائے وہ بھی دیکھ لیں، نیوز بھی دیکھ لیں، اہل ویال سے بات. یہ اعتکاف کے منافی اگر ایسا کرے گا تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اگر ضرورت کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے تو آپ جتنی مختصر سے مختصر وقت میں اپنی ضرورت پوری کر کے شادی کے ساتھ واپس آ جائیں تو انشاءاللہ کوئی مذاکرہ کا کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں نبی علیہ السلام گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے مگر صرف ضروری چیزوں کے لیے، یعنی استنجا وغیرہ کے لیے. چلیں اگلی حدیث بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. کہتے ہیں السنۃ علی المعتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه ابو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. یہ حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے، سنت سے ہے. یہاں ایک اصول یاد رکھیں، صحابہ کرام یا تابعین جب بھی کہتے میں نے سنت کی سنت سے ہے تو حدیث سنت سے مراد سنت رسول ہوتی، یعنی یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، نبی کی سنت سے ثابت ہے. اور یہ حدیث ایسے اس جملے کے ساتھ اگر کوئی صحابی یہ بیان کرتے ہیں تو اس کو مرفوع حدیث کہی جاتی ہے. میرا سنت، تو حضرت عائشہ یہاں کیا کہتی ہیں؟ سنت سے ہے، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث سے ہے. کیا ہے کہ معتکف کے لیے جائز نہیں کہ اللہ یعود مریضن، وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے. عیادت بہت اچھی چیز ہے،
بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ عبادت ایک دوسری نیکی میں ہیں، جس نیکی کے لیے مسجد میں ہونا شرط اعتکاف۔ اگر آپ مسجد سے نکل جائیں، عبادت کے لیے گئے، ایک نیکی کے لیے گئے، تو دوسری نیکی آپ کو برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو جا رہی ہے۔ تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے آپ برباد کریں۔ جہاں تک مریض کی عادت کا معاملہ ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گے، خیریت معلوم کر لیں، کسی کو بھیج دیں، کسی کو بلا لیں۔ کبھی کچھ مریض بھی ایسے ہوتے ہیں خود بھی آ سکتے ہیں، آپ کیا مل کے چلے جائیں۔ تو سنت یہی ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا انسان مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہ جائے، لیکن کسی ضرورت کے لیے، کسی مجبوری کی بنا پر کوئی ایسی ضرورت ہے، جیسے استنجا وغیرہ بتایا ہم نے، کچھ اور چیزیں کہ مسجد میں انتظام نہیں ہے، آدمی کو اس کے لیے نکلنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا کسی ضرورت سے باہر جا رہا ہے، کسی ضرورت کے لیے باہر جا رہا ہے، ضرورت اس کا نکلنا جائز تھا، ضرورت کے لیے، ایسی ضرورت جس کی جو مسجد میں پوری نہیں کر سکتا، باہر جانا ہی جانا ہے۔ اگر وہ چلا جا رہا تھا اور راستے میں کوئی مریض مل گیا یا مریض کے دروازے سے گزرا، اگر ایسے سلام کر کے چلتے پھرتے اگر خیریت معلوم کر لے، ٹھہرے نہیں، تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ بس ایسے چلتے پھرتے گزرتے ہوئے کر لے، رکے گا نہیں، السلام علیکم، کیا حال خیریت ہے، بس ایسے چلتا رہے، کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اہل علم اس کی تشریح کی ہے۔ وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، اور جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ کیوں؟ جنازہ نیکی ہے، لیکن جس نیکی اعتکاف میں ہے اس کے لیے مسجد کا ہونا ضرور، مسجد سے نکلنا جائز نہیں اس کے لیے۔ اب اگر جنازے میں شرکت کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو یہ نیکی برباد جائے گی۔ تو اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کی نیکی ضائع جائے، تو آپ جنازے کے لیے نہ جائیں، جنازے میں شرکت نہ کریں۔ ہاں، اگر مسجد میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہتے ہیں یا ہو رہی تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے، بیوی کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب بیوی کو نہیں لگ سکتا دوسروں کو نہیں لگا سکتے۔ نمبر 4، وَلَا يُبَاشِرُهَا، اور اسے مباشرت نہ کرے۔ مباشرت بدن سے بدن ملانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، اور کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی بھی ضرورت سے باہر نہ جائے، الا ایک ہی ایسی ضرورت ہو جس کے بغیر چارہ نہیں، اور مسجد میں وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، جیسے استنجا وغیرہ بتایا گیا۔ ایسا یہ الحمدللہ آج شہروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارے گاؤں میں بہت سارے علاقے ایسے ہوتے تھے بھی چند سال پہلے کہ مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا قضاء حاجت کا۔ دیہات میں، گاؤں میں لوگوں کو کبھی کبھار آدھا ایک کلومیٹر، 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، جنگلوں میں، کھیتوں کے اندر۔ تو ایسی چیزیں مسجد میں انتظام نہیں ہے تو انسان چلا جائے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن چلتے پھرتے کسی سے بات کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو، چلتے پھرتے کسی سے الیک سلیک ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کہ ٹھہرنا نہیں، اپنے کام کے لیے چلے جانا۔ تو اسے کہا جاتا ہے ایسی ضرورت جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
آگے فرمایا ولا اعتکاف الا بصوم، اور بغیر روزے کے اعتکاف بھی نہیں ہے. بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. سنت لا اعتکاف الا بصوم، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. اب آیا بغیر روزے کے اعتکاف ہوتا ہے نہیں، مراد یہ ہے کہ نفلی طور پر، یعنی اگر اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی رکھے تو بہت ثواب پائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ دوسری روایات جو آئی ہوئی ہیں ان سے معلوم پڑتا ہے کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. دو دلیلیں. نمبر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی فلاں جگہ، ایک رات کا اعتکاف کروں گا. اللہ رسول نے فرمایا رات بھر کہاں چلے گئے، رات بھر کے اعتکاف کے رات میں تو روزہ نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف ہوا. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سال اعتکاف نہیں کیے تھے، جیسے کہ حدیث مشہور ہے. ایک سال کچھ ایسے وجوہات سامنے آ گئے جس کی بنا پر آپ نے اعتکاف نہیں کیا، تو آپ نے بعد میں اس کو قضا کیا شوال میں. لازمی چیز شوال میں آپ نے قضا کیا، شوال میں آپ نے روزہ نہیں رکھا لیکن قضا تو یعنی اعتکاف کی قضا اعتکاف کیا لیکن بغیر روزے کے. تو یہاں ہوگا کہ لا اعتکاف، ایک تو اہل علم کا اس لفظ پر اعتراض ہے کہ آیا حدیث میں ثابت ہے نہیں ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف یعنی اعتکاف کے بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، یعنی اعتکاف کا مزہ تو اسی وقت ہے کہ روزہ بھی رکھے اور کیا کرے رات کا اعتکاف، تو ذرا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. ولا اعتکاف، اور آخری چیز حدیث میں ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف بھی مسجد ہی کے اندر ہوگا. جامع سے مراد یہ اردو والے جامع نہیں کہ جامع مسجد سے بولتے، یہاں مراد ہے کہ یہاں جامع سے مراد یعنی نماز کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جامع مسجد نہ ہو لیکن جمعہ تو نہیں ہوتا لیکن پانچ وقتہ نماز ہوتی ہے، یہ مطلب ہے یہاں جامع کا. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، یہاں سے دو چیزیں سامنے آئی اس جملے سے، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف تو صرف مسجد جامع ہی میں ہوگا. ایک تو یہ کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا بغیر اعتکاف بغیر مسجد کے نہیں ہوگا. اور قرآن کی آیت بھی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے اندر اعتکاف. اس حدیث اور اس آیت اور عمل صحابہ کا عمل رسول کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے تب تو کوئی مشکل نہیں، جمعے کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، پانچ وقتہ نماز بھی ہوتی ہے، اسی میں جمعہ بھی ہوتا ہے. اور
دوسری شکل یہ ہے کہ آج تو خیر بہت کم ہے، لیکن ابھی پہلے جو تھا وہ پورے گاؤں میں دسیوں مسجد ہوتی، لیکن جامع مسجد ایک ہوتی تھی. وہ تو جانے دیں پورے شہر میں ایک جامع مسجد. اس لیے آج بھی دیکھیں ہر شہر کے اندر ایک جامع محلہ، اب ہر مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن جامع مسجد ایک یہاں امارات میں آج بھی پرانی جامع مسجد ایک ہی اعلان ہوتی ہے. یعنی پورے علاقے میں ایک ہی جامع مسجد، مسجدیں تو بہت تھی لیکن جامع ایک تھی. تو اگر انسان ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جو 5 وقتہ نماز کے لیے تو ہے، اذان بھی ہوتی ہے، محلے کے لوگ اکٹھا بھی ہوتے، اچھی خاصی جماعت بھی ہوتی ہے، لیکن جمعہ نہیں ہوتا، ایسا انسان اگر یہاں ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جمعہ نہیں پڑھا جاتا، تو کیا وہ جمعہ چھوڑ دے گا؟ یا کہ جامع مسجد میں جا کے اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ جامع مسجد میں جا کے اعتکاف کرتا ہے، دوسری چیزوں کی مشکلات آتی ہیں، کھانا پہنچانا، حاجت اور ضرورت کے لیے آنا جانا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا انسان اپنے محلے کی مسجد میں، قریب کی مسجد میں، جہاں 5 وقتہ نماز باقاعدہ اذان کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ، اعتکاف وہاں کر لے گا. لیکن اور جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے خاموشی سے مسجد جائے گا، جامع مسجد، اور نماز پڑھے گا جمعے کی، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر فوراً مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائے گا. نہ گھر جائے گا، نہ وہاں کوئی بیٹھے گا ٹائم پاس کرے گا. نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا جامع مسجد، پیدل جا سکتا ہے، پیدل، سواری کی ضرورت ہے سواری منگائے گا، جائے گا، جمعہ پڑھے گا، اور جمعہ پڑھ کر سیدھے پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جائے گا. اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے نماز پوری کر لے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. امام ابو داؤد نے کہا کہ اس کے رجال راویوں میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان الراجح وقف آخری، لیکن راجح یہ ہے کہ اس کا آخری حصہ جو ہے وہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ہے. یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے اہل علم کا خیال بھی یہی ہے. یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو جن ساتھیوں کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے وہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں تو دیکھیں تب بات سمجھ میں آئے گی. پوری حدیث کیسے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ. یہ یہاں تک تو حدیث ہے. من السنت، نبی کی سنت سے بات ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک تو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کیا. اس کو کہیں گے مرفوع حدیث، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان کہ معتکف کے لیے سنت ہے کہ مریض کی عیادت نہ کریں. یعنی حدیث میں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ معتکف مریض کی عیادت کرنے جائے، اللہ تو اس سے منع کیا ہے. مریض کی عیادت کرنے سے منع کر دیا ہے، جنازے میں شریک ہونے سے منع کر دیا ہے، اور عورت کو چھونے سے منع کر دیا، عورت سے مباشرت کو منع کر دیا ہے. 4 چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. نمبر 5، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور مسجد کے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے مگر یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو جس کے بغیر
آدمی کا زندہ رہنا اور حاجت پوری کرنا ناممکن ہے. تو یہ 5 چیزیں تو اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہیں. مریض کی عیادت کرنا ممنوع ہے، جنازے میں شریک کرنا ممنوع ہے، مس مرعا ممنوع ہے، عورتوں سے مباشرت حرام ہے، ممنوع ہے اعتکاف کی حالت میں، اور بلا خاص ضرورت کے کسی کی مجبوری کے بغیر مسجد سے اعتکاف کرنے والے کو نکلنا ممنوع. 5 چیزیں ہیں. یہ تو میرا سننا، یہ حدیث سے ہیں، اللہ تعالی کا فرمان ہے. حدیث کا آخری حصہ جو ہے ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں اور بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں زیادہ صحیح ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں، حضرت عائشہ کا اپنا فتویٰ ہے. یہ حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے. اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں الا ان الراجح، پوری حدیث 5 چیزیں تو حدیث کی ہیں اور آخری 2 چیزیں جو حدیث سے نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع. یہ اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اکثر محدثین نے یہی کہا ہے، لیکن علامہ البانی اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بھی انسان کے لیے کیا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے رسول ہی کا فرمان ہے. بہرحال مختلف فی ہے، فنی تو بتایا اور تشریح بھی ہو چکی ہے. اگلی حدیث اعتکاف کے متعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ. اس سے پہلے تھوڑی سی بحث ہو رہی تھی کیا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے یا نہیں. تو حضرت عائشہ کا فتویٰ تو سن چکے ہیں. ادھر دوسری حدیث کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المعتکف صیام، اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. لیس علی المعتکف صیام، اعتکاف کرنے کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، بغیر روزے رکھے بھی انسان اعتکاف کر سکتا ہے. الا ان یجعلہ علی نفسہ، الا یہ کہ آدمی اپنے اوپر نظر مان کر کے ضروری قرار دے لیا ہو. یعنی آدمی نے کہا اللہ میں 1 دن کا روزہ اور 1 دن کے اعتکاف رکھنے کی نظر مانتا ہوں. اے اللہ فلاں دن میں اعتکاف کروں گا اور روزے کی بھی نظر مانتا ہوں. اعتکاف کے لیے تو روزہ ضروری نہیں تھا لیکن اب ضرور ہوگا، کیوں؟ اس نے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے. اسی چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس طرح سے لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ، اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ تو ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ روزہ اس نے اپنے اوپر ضروری قرار دے لیا، نظر مان لیا، تو اس کے لیے تو روزہ رکھنا ضروری ہے چونکہ نظر مانا ہے اور نظر پوری کرنا ضروری ہے. لیکن اگر نظر نہیں مانا ہے تو بغیر اعتکاف کے بھی روزہ ہو سکتا ہے، روزے کے لیے اعتکاف شرط نہیں ہے. اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے. والراجح وقفہ ایضاً، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں راجح یہ ہے کہ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس پر موقوف ہے. یعنی
مرفوع حدیث نہیں بلکہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. بہرحال فتویٰ بھی ہے تو ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے ترجمان القرآن اور علماء صحابہ میں سے اتنے بڑے عالم یہ فتویٰ صحابی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر روزے آدمی نے نظر مان لیا ہے اعتکاف کرنے کے ساتھ روزہ بھی رکھنے کی تو نظر پوری کرنا ضروری ہے، اب اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ لیلۃ القدر کی احادیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. باقی آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا ہے؟ غلط ہے. سوال ہے کہ کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور پھر مسجد میں ایک جگہ بیٹھ کر کے گپ شپ ساری باتیں بہت ساری دنیاوی سیاسی باتیں کرتے ہیں، کیا درست یہ ناجائز ہے؟ ایسا کرنا اعتکاف کے خلاف ہے اور اعتکاف کی بربادی ہے، ٹائم کی بربادی. لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. آج کے دور میں آدمی ڈیوٹی بھی کرتا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملی چاہیے تو وہ کیا کرتا ہے کسی اعتکاف میں داخل ہوتا ہے اور صبح جو ہے وہ کیا کرتا ہے گھر میں نہیں جاتا ہے، وہیں سے مسجد سے نکلتا ہے اپنا ڈیوٹی پہ جاتا ہے، وہاں سے پھر واپس مسجد میں جاتا ہے اپنے اعتکاف کو کرتا ہے. کیا اس طرح اعتکاف جائز ہے؟ بہرحال یہ اعتکاف نہیں ہوگا چونکہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے اعتکاف. اس کے لیے آسان سی شکل یہ ہے کہ انسان نیت کر لیا کرے کہ ہم مغرب سے لے کر کے ڈیوٹی پر جانے تک ہم اعتکاف کریں گے، اس کے بعد آزاد ہو جائے گا، آنے کے بعد پھر نیت کر کے اعتکاف میں چلا جائے گا. ہاں ڈیلی نیت کریں انشاءاللہ. جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.